اور اب ذرا میں سنوانا چاہوں گا علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو. اب ڈسکشن تھوڑا تبدیل کرتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کیا بات کی ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اس پہ ذرا ری ایکشن لیں گے. دیکھیے ذرا. اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد میری پوری پارلیمنٹ, تمام ایم پی ایز اور مجھے غدار ڈکلیئر کر کے پوری کیمپینیں چلائی گئیں. مجھ اوپر یہ الزام لگائے گئے کہ ہم نے غداری کر کے بجٹ پاس کیا ہے. پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے. صرف لوگوں سے کیمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئر پرسن علیمہ خان بنے. میں نے بالکل بتایا ان کو, اور وہ اس فیسیلیٹیشن میں اور ہمیں کمزور کرنے میں اس پورے ایجنڈے کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے علیمہ خان. فیصل صاحب, آپ اکثر مفید مشورے دیتے رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. یہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو اب معاملہ ہے, آپ کے علم میں تھا کہ اس طرح سے آپس میں اس نوعیت کے اختلافات چل رہے ہیں کہ بات یہاں تک آ پہنچے گی؟ یہ چل تو کافی عرصے سے رہے, اور علی امین کا یہ شکوہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میں نے اپنی طرح بہت کوششیں کی ہیں. ان کو سبوٹاج کرتے ہیں, پھر مجھے جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے, وہ کیمپین ہوتی ہے جو ٹرولنگ کی کیمپین ہے, اور وہ ان کا الزام ہے علیمہ بی بی کے اوپر کہ وہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں. اب آئی تھنک علیمہ بی بی نے اس کا انکار کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باتیں ذرا سامنے پبلکلی تو کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. اس لیے نہیں تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس معاملے پہ وہ آ کے انہوں نے اتنا ویڈیو پیغام جاری کیا؟ یہ ویسے بھی ڈسکس ہو سکتی تھیں یا یہ بانی تک پہنچا سکتے تھے, تو کیا بانی علیمہ خان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ یہ مقصد ہے اس بات کا؟ نہیں, دیکھیے مقصد یہ نہیں ہے. مقصد وہ ہے نا کہ وہ پہلے علیمہ بی بی نے کیونکہ میڈیا سے بات کر دی, اور پھر علی امین کے اوپر ہوٹنگ بھی وہ جو جلسے میں ان کا الزام ہے کہ وہ کروائی گئی, یعنی اٹ واز ناٹ آرگینک, اٹ واز چیزیں پھینکنا, یہ ساری چیزیں. اور یہ وہاں پر ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس کی کیسا ہوگا؟ آج عمران خان صاحب نے کافی چینجنگز بھی کی ہیں بھائی دو اپنی ٹیم میں بھی. اچھا, وہ کوئی 2-4 بندے سیک کیے ہیں رپورٹڈلی, اور کوئی نئے کوآرڈینیٹرز مقرر کیے ہیں, ان کی کوئی درخواست بھی اچھا جائے گی, جو خبریں آئی ہیں وہاں سے. تو ان تک یہ باتیں کس نے پہنچائی؟ نے یہ باتیں کی ہیں نا, یہ باتیں ان کی جو ایک لڑکی سینیٹر ہے او کے پی کی, مشال, ہاں وہ جو ہے اس نے بھی کی تھی. اور یہ ایک پھر اس کا جو میں نے دیکھا ایک پیٹرن تھا کہ اس کو ٹو کرنا شروع کر دیا کچھ لوگوں نے. وہ بھی ایک آپ کو پتا ہے ایک سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آپس میں بھی بڑا سپیٹ ہوا. تو یہ اس کا کلائمیکس کہہ لیں آپ, یا یہ کرنے ویسے تو آج منع کر دیا خان صاحب نے دونوں کو, یا پبلکلی بات نہیں کریں گے. تو یہ وہاں پہ بھی بات ہوئی, پھر ادھر بھی ہوئی, تو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں علیمہ بی بی کافی قربانیاں دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, کافی وہ اپنے بھائی کے لیے, ہر بہن جو ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ جیسی بہن ہر کسی کو دے, نورین بی بی جیسی بہن ہر کسی کو دے, عظمیٰ خان جیسی. دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے بھی کہ آپ اپنا سارا دن جس عمر میں بھی ہیں, جس حالت میں بھی ہیں, وہ آتے ہیں جو ان کے, لیکن ظاہر ان کی وفاداریاں پارٹی سے بڑھ کے اپنے بھائی کے ساتھ ہیں, ہونی بھی چاہیے, ہونی بھی چاہیے. بتائیے فیصل صاحب, ایک تو یہ ہے, ایک تو پارٹی کے جو آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر ویسے بھی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تھی. اسی وجہ سے جو آپ کے جلسے ہیں, یا کے پی میں تو ہو سکتے ہیں کیونکہ حکومت اپنی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے تنظیم جو ہے اور تنظیم سازی, اس پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ یہ اب قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے لیے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جی واپس لے کے ہیں. جنید اکبر صاحب نے کہا میں تو محسن نقوی صاحب کو بلانا لگا تھا لیکن ہمیں یہ کہہ دیا گیا. تو کہہ کے پھر اس بات کو واپس لینا, یہ کیا اس کا مقصد ہے؟ کوئی سوچ اس بارے میں نہیں, یکسوئی سے نہیں پائی جاتی؟ دیکھیں یہ بات کرتے ہوئے بندہ عجیب ہی لگتا ہے, پھر یہ سارے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. یہ روٹین ہے یہاں پہ, یہ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں, ایکشن کر لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں جی واپس کر لیں. قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا یہ کون سا ٹائم تھا؟ سیاسی اگر آپ عمل کریں, مسئلہ یہ ہے نا کہ جو سوشل میڈیا وہ سارا ہے تقریباً نان پولیٹیکل, ان کے دباؤ پہ فیصلے ہوں گے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. ان کے دباؤ پہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا یا باہر والوں نے کیا؟ بھائی وہ ایک رائے بنتی ہے نا, ظاہر ہے ان کو تو فیڈ بیک ان کی تو ایکسیس ہے نہیں سوشل میڈیا پہ. کچھ جو لوگ جاتے ہیں وہی بتاتے ہوں گے نا, ایسا کر لیں ویسا کر لیں. ظاہر خان صاحب جو ہے وہ ایک ایونٹ تو کریٹ کریں گے نا پولیٹیکلی, تاکہ کوئی نہ کوئی ایشو. یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی الیکٹڈ لیڈرشپ ہے نا, اس کی سے نہیں ہے یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہیں, اور اس کی سے جو میری نظر میں
یہ ان کی اپنی جو کاورڈنس ہے یا شائنس کہنے اس کو، چلو اچھا لفظ جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی، ہاں مطلب جو الیکٹڈ ہیں وہ اپنے سٹانس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یعنی الیکٹڈ آپ ہیں، فیصلے غیر الیکٹڈ کر رہے ہیں، تو آپ سوال تو پوچھیں نا کہ بھائی ریپرزینٹیو کون ہے. خان صاحب نے تو اندر سے جو بات ان کے پاس تو ایک غیر الیکٹڈ مینس علیمہ خان صاحبہ، نہیں وہ تو بہت سارے ہیں نا، اور بھی تو ہے نا، علیمہ بی بی کی تو بار بار بات کیوں کرتے ہیں آپ.